لیکن اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. وہ 3 چیزیں یہ ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی، اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور وہ دعا کیا کرنی ہے کہ آپ نے کن چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے اور کن چیزوں کے اوپر ایمان نہیں لے کر. وہ آیت کیا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اپنے نبی کے اوپر ایمان، اور نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے نبیوں کے اوپر ایمان، اور جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کے اوپر بھی آپ نے ایمان لانا ضروری ہے. اور دوسری آیت اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے اندر اللہ رب العزت نے جو پہلا تحفہ دیا وہ تحفہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی 2 آیات دی گئی، اور دوسرا تحفہ یہ تھا کہ اگر آپ لوگ شرک نہیں کریں گے کہ آپ کی امت کے اندر جو بھی شخص ہوگا جو کلمہ گو ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اگر وہ شرک نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دیں گے. لیکن ایک طرف اگر ایک شخص وہ اور جیسے پہاڑ جتنا بھی عمل کر کے لے آئے، لیکن دوسری طرف وہ شرک کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے. لیکن ایک شخص کے ساتھ، ایک انسان کے پاس، ایک مسلمان کے پاس، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف اس کے پاس ایک کلمہ موجود ہوگا، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا، لیکن اس بنا کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا. تو وہ ایک دوسرا تحفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر ملا، وہ تحفہ یہ تھا کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا. اور تیسرا تحفہ یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جو 50 نمازیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو تحفہ آیا تھا، کرتے کرتے وہ 5 نمازیں رہ گئی. وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن وہ جو 5 نمازیں رہ گئی، وہ 5 نمازیں کا تحفہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی قوم، آپ کی امت، آپ کے اوپر ایمان لانے والے وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، لیکن اس کا ثواب ان کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جو مکہ سے بیت المقدس، فلسطین تک، اور پھر آسمانوں تک، پھر آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج کا سارا واقعہ یہ ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے. لیکن اس کے اندر جو میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 تحفے دیے گئے، ہم ان تحفوں کے اوپر غور کریں اور ان کو سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں. پہلا تحفہ کہ سورہ بقرہ کی 2 آیات، اور دوسرا تحفہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور تیسرا تحفہ جو نماز کا ہے، اس نماز کو اپنے وقت کے اوپر ایسے ہی ادا کرنا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو اس تفصیلی واقعے کو اس کو بیان کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل جو اس کے اندر حقیقت ہے، جو اصل بات ہے، جو عمل کی چیز ہے، اس کو ہمیں لینا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب یہ موجزہ ملا، تب یہ موجزہ دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ